میں کلیم محی الدین اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین کریم نگر آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس سبق کا عنوان ہے قصیدہ۔ قصیدے کی تعریف، قصیدے کے اجزاء ترکیبی، قصیدے کا تاریخی جائزہ آج کے اس لیسن کے اندر، آج کے اس لیکچر کے اندر آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے قصیدہ کسے کہتے ہیں، قصیدے کی تعریف کیا ہے۔ قصیدہ عربی لفظ قصد سے مشتق ہے، جس کے معنی قصداً، عمداً، ارادتاً کسی کی تعریف کرنا ہے۔ اردو شاعری میں قصیدہ ایک صنف کا درجہ رکھتی ہے۔ قصیدہ ایک طویل نظم ہے۔ قصیدہ ایسی نظم جس میں ارادے کے ساتھ کسی زندہ اشخاص کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ عموماً بادشاہوں کی تعریف میں کہی جانے والی نظم قصیدہ کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی قصیدہ یہ ہے۔ قصیدے میں کسی بزرگ، مرشد، استاد کی تعریف میں بھی نظم کہی گئی۔ قصیدے عام طور پر غزل کے انداز پر لکھے جاتے ہیں، لیکن قصیدہ بلند آہنگ اور تم تراق کی وجہ سے اس کا انداز اونچے سروں والے اور پہاڑوں سے آنے والی گونج جیسا ہوتا ہے۔ قصیدے کے اجزاء تک روایتی قصیدہ نگار شعراء نے صنف کے لکھنے کے لیے 6 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے، جس سے بنیاد بنا کر قصیدے لکھے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے 6 چیزیں ہوں، لیکن عموماً روایتی شعراء اس کا اہتمام کیا۔ سب سے پہلی چیز اس میں مطلع ہوتا ہے۔ مطلع یہ کسی شاعری کا آغاز عموماً یہیں سے ہوتا ہے، مطلع سے۔ مطلع کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا پہلا اور دوسرا مصرع جو ہے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ بعض قصیدوں میں 2 مطلع، 3 مطلع، مطلع اولی، مطلع ثانی لکھی گئی۔ اس قصیدے کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ دوسری چیز ہے تشبیب۔ تشبیب قصیدے کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، جس کے اندر شبابیہ، بہاریہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ تشبیب کے اندر شاعر بہت خوبصورت مناظر اور عشقیہ نوعیت کے مضامین کو موضوع کرتا ہے۔ تشبیب کے بعد اس میں گریز ہوتا ہے۔ گریز کے اندر یہ ایک مشکل فن ہے، کیونکہ شاعر کو 2 مختلف عنوان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ پہلے شاعر تشبیب بہاریہ مضامین بیان کرتا ہے، اور بہاریہ مضامین یا عشقیہ مضامین کے بعد اس کو بادشاہ کی تعریف کی طرف آنا ہے، مدح کرنا ہے۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان میں گریز والے کا جو عمل ہے یہ کافی مشکل اور ادق ہوتا ہے، لیکن بڑے شعراء وہی ہوتے ہیں جو اس مشکل فن کو آسانی کے ساتھ پورا کر دیتے ہیں۔ چوتھی چیز مدح ہے۔ اس میں شاعر بادشاہ کی تعریف میں الفاظ کہتے ہیں، شعر کہتا ہے، اشعار کہتے ہیں۔ مدح ایک ایسی صنف ہے، ایسی چیز ہے جس کے اندر لفظیات کی تمطراق ہو اور عمدن اور ارادتاً مدح کی جاتی ہے۔ اور جب شاعر مدح کر دیتا ہے تو اس کے بعد مدعا بیان کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو کیا چاہیے، اس کے ذریعے اس کو جاگیر چاہیے، اس کے ذریعے اس کو منصب چاہیے، کیا چاہیے، مدعا بیان کرتا ہے۔ پھر آخر میں شاعر دعا کرتا ہے کہ شاعر بادشاہ کے لیے دعا کرتا ہے۔ قصیدے کی قسمیں آپ کو بتاتے ہیں۔ قصیدے کی عموماً جو قسمیں ہیں اس میں ہجویہ قصیدہ اور مدحیہ قصیدہ، بیانیہ قصیدہ، خطابیہ قصیدہ، نعتیہ قصیدہ، تمہیدیہ قصیدہ،
اس کے علاوہ قافیے لام پر ختم ہونے والے قصائد لامیہ قصیدہ، میم پر ختم ہونے والے قصائد کو میمیہ قصیدہ، اور نون پر ختم ہونے والے قصیدے کو نونیہ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ ہجویہ قصیدے کے اندر عموماً شاعر جو ہے اپنے بادشاہ کی تعریف کے بجائے اپنے بادشاہ کے دشمن کی حذف کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ عموماً جو چیزیں پیش آتی ہیں، کسی کی تعریف کرنے سے آدمی خوش ہو جاتا ہے، یا دشمن کی برائیاں کرنے سے، تذلیل کرنے سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ہجویہ قصیدہ یہ بادشاہ کے دشمن کی تذلیل میں، مذمت میں کہی جانے والی مدحیہ قصیدہ تو جس میں شاعر بادشاہ کی تعریف کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے۔ بیانیہ قصیدہ اس میں طویل نظم ہوتی ہے، بیانیہ انداز ہوتا ہے۔ خطابیہ یعنی اس کے اندر تقریری لہجہ خطابیہ قصیدہ ہوتا ہے، جس میں کسی سے بیان کروایا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بیان کر رہا ہے۔ نعتیہ قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصائد کہے گئے ہیں وہ نعتیہ قصیدہ ہیں۔ تمہیدیہ قصیدہ کسی کا تعارف بیان کرنا، انٹروڈکشن بیان کرنا، جس کے اندر تمہیدیہ۔ اسی طریقے سے قافیہ لام پر ختم ہونے والے قصائد لامیہ قصیدہ، میم پر ختم ہونے والے قصائد کو میمیہ قصیدہ، اور نون پر ختم ہونے والے قصیدے کو نونیہ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ حجویہ قصیدے کی تعریف جیسا کہ میں نے بتا دیا، ایسا قصیدہ جس میں ارادے کے ساتھ کسی شخص کی تذلیل کی جائے تو ایسے قصیدے کو حجویہ قصیدہ کہتے ہیں۔ مدحیہ قصیدہ ایسا قصیدہ جس میں ارادے کے ساتھ کسی شخصیت کی مدح کی جائے تو ایسے قصیدہ کو مدحیہ قصیدہ کہتے ہیں، ارادے کے ساتھ۔ قصیدے کا ہلکا سا تاریخی جگہ، اردو کی ہر صنف کا آغاز دکن سے ہوتا ہے، جیسے مثنوی کا آغاز بھی دکن سے ہوا، قدم راؤ مدم راؤ۔ اردو کی پہلی مثنوی دریافت شدہ مثنوی بتائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قصیدے کا بھی آغاز دکن سے ہوتا ہے۔ دکن میں لکھے گئے قصیدوں میں اجزائے ترکیبی موجود ہیں۔ دکنی مثنویوں میں پیر مرشد کی تعریف، بزرگان دین کی مدح اور بادشاہ وقت کی تعریف کی وجہ سے دکنی قصیدوں کا پتہ چلتا ہے۔ مثنویوں میں ایک ہی انداز کا قافیہ نہیں ہوتا۔ دکن کے بہمنی، قطب شاہی اور عادل شاہی دور میں باضابطہ قصیدے کی روایت کا پتہ چلتا ہے۔ مشہور قصیدہ نگار شعراء مندرجہ ذیل ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا کو اردو کے نقش اول کا درجہ ہے۔ سودا نے دہلی سے لکھنؤ ہجرت کر کے اردو قصیدے کو فارسی کے قصائد کا ہم رتبہ بنا دیا۔ لکھنؤ میں منیر، انشاء اللہ خان انشاء اور محسن کاکوری جیسے قصیدہ گو شعراء، دہلی میں شیخ ابراہیم ذوق، مومن خان مومن، مرزا غالب داغ دہلوی مشہور قصیدہ نگار شعراء میں شمار کی۔ آج کا جو قصیدہ ہے وہ شیخ ابراہیم ذوق کا لکھا ہوا قصیدہ ہے، اس لیے قصیدہ پڑھنے سے پہلے شیخ ابراہیم ذوق کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ شیخ ابراہیم ذوق 1854 میں پیدا ہوئے، 1789 میں پیدا ہوئے، 1854 میں انتقال ہوا۔ شاہ نصیر کے شاگرد اور بہادر شاہ ظفر کے استاد۔ قصیدہ گوئی کی بنا پر اکبر شاہ ثانی نے انہیں خاقانی ہند کا خطاب دیا۔ خاقانی جو ہے ایران کا بہت بڑا شاعر تھا۔ قصیدہ نگاری میں وہ اقتائے زمانہ کہلایا جاتا تھا۔ اس کا پوری دنیا کے اندر قصیدہ گوئی کے اندر چرچا تھا۔ اکبر شاہ ثانی نے بہادر شاہ ظفر کے استاد شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب دیا۔ بہادر شاہ ظفر 50 سال تک شاعری کی، جس میں قصیدوں کے علاوہ غزلیات اور دیگر اصناف سخن طبع آزمائی، لیکن ان کی حقیقی شہرت قصیدوں کی وجہ سے ہوئی۔ محاورہ بندی، شوکت الفاظ، روانی و شستگی، خلوع مضامین و معنی آفرینی ذوق کے قصیدوں کی امتیازی خصوصیات۔
کہ قصیدے کی خاص خوبی یہ ہے کہ قصیدے کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تمطراق ہوتی ہے، شوکت الفاظی ہوتی ہے، روانی بھی ہونا چاہیے اور شستگی بھی ہو، مضامین بھی بڑے اونچے باندھے جاتے ہیں۔ یہ ذوق کے قصیدوں کی امتیازی خصوصیات تھی کہ ان کے قصیدوں میں محاورہ بندی بھی ہے، شوکت الفاظ بھی ہے، روانی و شستگی ہے، علو مضامین ہیں، معنی آفرینی ہے۔ یہ جو قصائد کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ شیخ ابراہیم ذوق کے پاس موجود ہیں، اسی لیے انہیں خاقانی ہند کا خطاب دیا گیا۔ یہ قصیدہ جو ہے حمید الدولہ کی شان میں بہادر شاہ ظفر نے لکھا۔ عید کا موقع ہے اور عید کے دن یہ بادشاہ سے کچھ امید کرتا ہے، اسی امید میں اس نے قصیدہ لکھا۔ آج ہے وہ روز عشرت، آج وہ دن عید کا، ہوتے ہیں آ کر بغل گیر آشنا سے آشنا۔ کتنا بہترین انداز اس میں ہندوستانی کلچر اور مسلمانوں کی عید کی تہذیب کو بیان کیا ہے کہ آج ہے وہ روز عشرت، آج وہ عیش و عشرت اور خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج عید کا دن ہے اور عید کے دن عموماً ایک دوسرے سے گلے ملا جاتا ہے، جان پہچان والے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ عید ہے گھر دوستوں کے جاتے ہیں ملنے کو دوست، ہے یہی رسم محبت، ہے یہی راہ فنا۔ عید کے دن عموماً رشتہ دار، خاندان والے، دوست احباب ایک دوسرے دوست سے، خاندان والوں سے ملنے کو جاتے ہیں، یہی اس کی رسم ہے، یہ رسم محبت ہے اور یہی راہ فنا ہے۔ یعنی بڑا آدمی بھی اپنی بڑائی کو اور اپنے مرتبت کو، اپنی شخصیت کو فنا کر کر چھوٹے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہ عید کا دن ہے جہاں پر دشمن بھی اپنی دشمنیوں کو فنا کر کر، دشمنیوں کو ختم کر کر دشمن کو دوست بنانے کے لیے چلے آتے ہیں۔ یہ اچھے مواقع ہوتے ہیں۔ ہاں چنانچہ ایک میرے بھی شفیق و مہربان، ہاں چنانچہ ایک میرے بھی شفیق و مہربان، یار جانی دوست صادق اور محب باصفا۔ حمید الدولہ کی شان میں کہہ رہے ہیں، ہاں ایک میرے بھی شفیق ہیں، شفقت کرنے والے بڑے مہربان دوست ہیں اور جانی یار ہیں، سچے دوست ہیں، محبت اور کرنے والے ہیں اور صفات والے ہیں۔ آئے میرے گھر وہ اور احوال میرا دیکھ کر، آئے میرے گھر وہ اور احوال میرا دیکھ کر، دیر تک حیران رہے اور بعد حیرت یہ کہا، ذوق تو اب تلک وہی پریشان حال ہے، وہی ایک کہنا دوشالہ، وہی وہ میرے گھر آ گئے، وہ شفیق دوست، وہ مہربان دوست، وہ یار جانی میرے گھر آئے اور آ کر میرے گھر کا احوال دیکھا اور بہت دیر تک حیران رہے اور بعد حیرت یہ کہا، ذوق تو اب تلک وہی پریشان حال ہے، وہی ایک کوہنا دوشالہ، وہی ایک کوہنا قبا۔ ذوق وہ شاعر ہے، ملک الشعراء میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے جو شاعروں کی جو جماعت ہے، شاعروں کی جو جماعت ہوا کرتی تھی، اس کے جو سب سے بڑے اور چیف شاعر جو ہوتے تھے جن کو ملک الشعراء کہا جاتا تھا، یہ بہادر شاہ ظفر کے دربان کے ملک الشعراء میں شمار ہوتے تھے، جن کو بڑا وزیروں جیسا پروٹوکال ہوتا تھا۔ ایسے بڑے شاعر، ذوق تو اب تلک وہی پریشان حال ہے، وہی ایک کوہنا دوشالہ، وہی ایک کوہنا قبا، آشنا تیرے ہزاروں اور لاکھوں تیرے دوست، جو ملے گا تجھ کو یہ پوچھے گا تجھ سے برملا، کیا ہوا انعام تجھ کو، تو نے کیا پایا صلہ، کیا ہوئی تنخواہ تیری، کیا تیرا منصب بڑھا۔ ہم نے مانا ہے ایک درویش ہو خانے مزاج، جو میسر آیا کھایا اور کیا شکر خدا، چل کر نواب سے احوال اپنا جا کے عرض، اور یہ جو کچھ حقیقت ہے یہ سب اس کو۔ یہ تصوراتی دنیا کے اندر ہے کہ کیا کہیں گے، آشنا جان پہچان والے تیرے ہزاروں اور لاکھوں ہیں، جو بھی ملے گا تجھ سے برملا کہے گا،
کیا ہوا انعام تجھ کو، کیا انعام ملا، کیا صلہ پایا، کیا ہوئی تیری تنخواہ، کیا تیرا منصب بڑھایا؟ تو ملک الشعراء تھا، تو ملک الشعراء میں سے تھا، اتنا بڑا شاعر ہونے کے باوجود۔ ہاں ہم نے مانا تو ایک درویش کو خانے مزاج، ایک فقیرانہ صفات کا مالک ہے، جو میسر آ گیا اسی پر اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو راغب کر لیا۔ خانے ہیں، قناعت پسند ہے، جو میسر آیا کھایا اور کیا شکر کا، جو بھی مل گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن پھر بھی جا کر تو نواب سے اپنے احوال کو عرض کر۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے، ہوشیاری کا جہاں لشکر ہے سرے لشکر ہے تو، خیر خواہی کا جہاں رستہ ہے تو ہے رہنما۔ یہ حمید الدولہ کی شان میں، ان کی تعریف میں کہہ رہا ہے، ہوشیاری کا جہاں لشکر ہے سرے لشکر ہے تو، اتنے ہوشیار لوگ ہیں، ہوشیاروں کا جو جم غفیر ہے، جو لشکر ہے، اس کا تو سرے لشکر ہے، اس کا تو سردار ہے، کیپٹن ہے، سامنے رہنے والا ہے، تیرے سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں۔ تعریف بیان کر رہا ہے، مدح بیان کر رہا ہے۔ خیر خواہی کا جہاں رستہ ہے تو ہے رہنما، اتنے اچھائی کے راستے ہیں، خیر خواہی کرنے کے راستے ہیں، مہربانی اور شفقت کے راستے ہیں، یہ سارے راستوں میں تو ہی رہنما ہے، تو اس کو لیڈ کرنے والا ہے، تو لیڈر ہے، اور جتنے لوگ ہیں وہ تیرے پیچھے چلنے والے ہیں، تیرے سے آگے کوئی خیر خواہی میں نہیں ہو سکتا، مہربانی میں تیرے آگے کوئی نہیں جا سکتا، شفقت میں تیرے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اتنا آگے رہنے والا ہے، رہنما ہے، تو لیڈر ہے، تو رہبر ہے، دوست دار ملک و دولت خواہ شاہ دین پناہ، ہوشیار و مرد آخر بھی، امیر و پادشاہ۔ دوست جو ہے، جو ملک کے اندر اور دولت اور بادشاہوں کے دولت کے جو خواہش مند ہیں، اور جو پناہ، اسی لیے ایسے لوگوں سے پناہ، جو خوشامد پرست ہیں، خوشامدی کر کے ان کی دولت کے متمنی ہوا کرتے ہیں۔ ہوشیار وہ مرد آخر بھی، ہوشیار ہے وہ مرد آخر بھی ہیں، اس کی بینائی بہت دور تک، بہت آگے تک جانے والی ہے، امیر بھی ہے اور پادشاہ بھی ہے، نیک صفت بھی ہے۔ امارت جب آتی ہے، مال جب آتا ہے، دھن و دولت جب آ جاتی ہے، وہ اپنے ساتھ بہت ساری برائیاں لے کر آتی ہے، بہت سارے گناہ لے کر آتی ہے، لیکن یہ ایسا نواب ہے، جو امیر ہونے کے باوجود، جو مالدار ہونے کے باوجود، گھر میں دولت کی فراوانی کے باوجود پارسا بھی ہے، نیک صفت بھی ہے۔ دیکھتے ہیں ہم وہی بے ساختہ تیرا عمل، علم سے جو عالموں نے ہے کتابوں میں لکھا، تیرا عمل دیکھ کر بے ساختہ سمجھ میں آتا ہے، کیسا عمل ہے، کتنا بہترین عمل ہے، کتنا پاک باز تیرے اعمال ہے۔ ہم جو کتابوں میں دیکھیں، ہم جو کتابوں میں پڑھیں، جو علم سے جو عالموں نے ہیں کتابوں میں لکھا، جو ہم عالموں کی کتابوں میں دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، کہ ایسی چیزیں، کہ نیک صفت آدمی ایسے ہوتے ہیں، نیک صفات لوگوں کی تعریف یہ ہے، ان کے اندر یہ اوصاف ہونی چاہیے، یہ سارے اوصاف جو ہم کتابوں میں پڑھے ہیں تیرے عمل سے جھلکتے ہیں۔ کیا لکھوں تعریف تیری، میری خاطر ہے زباں، ایک تیرے حق میں ہے یہ دم بدم دل سے ہوا۔ آخر شاعر کہتا ہے، کیا لکھوں تیری تعریف، لکھنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے، تاکہ میں اپنی زبان سے ان الفاظ کو استعمال کر سکوں۔ میرے لفظیات کا خزانہ، میرے ذخیرے الفاظ، میری ڈکشنری، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، لیکن تیری تعریف بیان کرنا باقی رہ گیا۔ تو اتنا بہترین ہے، اتنا اچھا ہے،
کہ تیری تعریف بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بس اب میں کیا کر سکتا ہوں تیرے حق میں، دم بدم، لمحہ بلمحہ، سیکنڈ ب سیکنڈ، ہمیشہ دل سے دعا کرتا ہوں، عید ہو تجھ کو مبارک، اور دولت ہو فزوں، اور بدولت تیری میرا بھی برائے۔ آخری شعر میں اپنے مدعا کو بھی بیان کر رہا ہے، عید کی مبارکبادی بھی پیش کر رہا ہے، اور دولت کی بڑھائی اور دولت کی فراوانی کے بڑھنے کی دعا کر رہا ہے، دولت فزوں ہو جائے، دولت میں اضافہ ہو جائے، اور تیری دولت کی بدولت میرا بھی دعا برآئے، میرا بھی مقصد پورا ہو جائے، میری بھی پریشانی حل ہو جائے۔ آخر میں مدعا بیان کیا ہے۔ یہ قصیدے کا تھوڑا سا حصہ جس میں ذوق اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں۔ یہ آج کا قصیدہ تھا۔ اس کے تعلق سے اس قصیدے میں جو چیزیں میں نے بیان کیا، امتحانی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس انٹرنل امتحان بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل امتحان، سیمسٹر ایگزامس۔ انٹرنل ایگزامس میں، امتحانات میں ملٹیپل چوائس کوشچن ہوتا ہے، 15 سوالات دیے جاتے ہیں۔ اس قصیدے سے بھی آپ کو انٹرنل اور ایکسٹرنل امتحان کی تیاری میں مواد کافی ہے، اس سے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ انٹرنل امتحان میں آپ کو قصیدہ کسے کہتے ہیں، قصیدے کی تاریخ کیا ہے، حجیہ قصیدہ کسے کہا جاتا ہے، مدحیہ قصیدہ کسے کہتے ہیں، قصیدے کی اجزائے ترکیبی کیا ہے، مطلع کسے کہتے ہیں، تشبیہ کسے کہتے ہیں، ایس کسے کہتے ہیں، مدح کسے کہتے ہیں، مدعا کسے کہتے ہیں، اور دعا میں کیا بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں، مختصر ون ورڈ آنسر۔ خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا، خاقانی ہند کا خطاب کس کو ملا، یہ لقب کس شاعر کو ملا، دہلی کے مشہور قصیدہ نگار شعراء کے بارے میں جیسے مومن خان مومن ہے، داغ علمی ہے، مرزا غالب ہے، ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ دہلی کے شعراء، قصیدہ نگار شعراء کے نام۔ اسی طریقے سے قصیدے کہانی کے بارے میں، قصیدے کے جو لامیہ قصیدہ ہے، میمیہ قصیدہ ہے، نونیہ قصیدہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو شارٹ آنسر ہو گئے۔ لانگ آنسرس میں بھی جو ایکسٹرنل امتحان، یہ تو انٹرنل امتحان تھے، ایکسٹرنل امتحان جو سیمسٹر ایگزام ہے، یونیورسٹی ایگزامس، اس میں بھی دو قسم کے سوالات ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق شادمانہ یونیورسٹی کریم نگر سے ہے۔ کریم نگر کا جو ماڈل پیپر ہے، اس کے اندر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، دو قسم کے سوالات ہیں۔ ایک شارٹ آنسرس ہیں جو 5 نمبر کے سوالات ہیں، اور دوسرا لانگ آنسر ہے 15 نمبر کا سوال ہے۔ شارٹ آنسر کے اندر سے آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، قصیدے کی تعریف کرتے ہوئے اس کو شاید، یا پھر یہ سوال ہوتا ہے بہادر شاہ ظفر کا تعارف کروائیے۔ اس طریقے سے تیاری کرنا ہے۔ لانگ آنسر کے اندر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا تعارف کراتے ہوئے قصیدے کا خلاصہ، یا قصیدے کی تعریف اور اس کے اجزائے ترکیبی کو پیش کرتے ہوئے قصیدے کا خلاصہ، یا یوں کہا جا سکتا ہے قصیدے کا تاریخی جائزہ لیتے ہوئے قصیدے کا خلاصہ۔ یعنی نیز کہیں سے بھی سوال آ جائے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں کہ ہم کو کہیں سے بھی اس کا سوال آ جائے، اس کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہم کو ذہن نشین کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے تعلق سے ہمارا ذہن بالکل وسیع ہونا چاہیے کہ بہادر شاہ ظفر قصیدہ نگاری میں یکتائے زمانہ تھا، بہت بڑا شاعر تھا۔ حالانکہ مرزا غالب بھی اسی زمانے کے شاعر ہیں،
مرزا غالب بھی بہادر شاہ ظفر کے درباری شاعر ہیں، لیکن مرزا غالب اور بہادر شاہ ظفر کا فرق یہ ہے، بہادر شاہ ظفر کیونکہ قصیدہ نگاری کرتے تھے، بادشاہ کی تعریف اور مدح کرتے تھے، اس وجہ سے بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ان کا اونچا مقام تھا، ملک الشعراء بن گئے۔ مرزا غالب کے اندر تھوڑی سی خودداری تھی، یہ مدح تو کرتے تھے لیکن اس انداز سے نہیں کرتے تھے جس طرح بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں ذوق کہتے تھے، ابراہیم ذوق۔ کتنا ابراہیم ذوق بادشاہ کی قصیدہ نگاری کی ہے، مدح ثنائی کی ہے، مدح سرائی کی ہے، اتنا مرزا غالب نے نہیں کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مرزا غالب کو وہ مقام نہیں ملا۔ لیکن جب ہم یہ موجودہ زمانے میں دیکھتے ہیں تو مرزا غالب کو جو مقام ملا ہے، مرزا غالب کی شاعری کو لوگ جتنا سنتے ہیں اتنا شیخ ابراہیم ذوق کی شاعری کو نہیں سنتے۔ اس لیے ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم شاعری کے اور قصیدہ نگار شعراء ہیں ان کو بھی پڑھیں، مومن مومن کو پڑھیں، داغ دہلوی کے قصائد کو بھی پڑھیں۔ صرف اپنے نصاب کی کتابوں کو پڑھنے کے علاوہ، صرف یہ قصیدوں کو پڑھنے کے علاوہ دوسرے شعراء کے قصیدوں کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو ان کے درمیان کا فرق ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ کون سا شاعر کس انداز میں شاعری کر رہا ہے، اس کا مطمع نظر کیا ہے۔ لیکن ترقی پسند تحریک کا جب زمانہ آیا تو قصائد کے لکھنے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت تک قصیدہ نگاری کا بڑا عروج رہا، تھوڑا سا اس کے بعد لکھنؤ کے نوابوں نے اہمیت دی، لیکن جب بادشاہت ختم ہو گئی تو قصیدے کا زوال ہوا۔ لیکن قصیدے کے بجائے اب صحرا لکھا جانے لگا۔ صحرا جو ہے شادیوں میں عموماً صحرا پہنایا جاتا ہے دلہن کو، تو اس پر صحرا لکھا جانے لگا، صحرا پڑھا جانے لگا، صحرا میں ہجویہ صحرا بھی لکھا جانے لگا۔ اگر صحرا پڑھنے والا شاعر لڑکی کی طرف سے ہے تو لڑکے والوں کی تھوڑی سی حجب کرتا ہے، ان کے خاندان والوں کی، اور اپنی لڑکی کی تعریف میں پل باندھتا ہے۔ تو صحرے کا رواج اور چلن آج بھی ہے، لیکن قصیدہ نگاری تقریباً قصیدہ نگاری ختم ہو چکی ہے۔ الطاف حسین خالی جو ہے مقدم شعر و شاعری میں قصیدہ نگاری کو کشکول گدائی، آسائے گدائی کہا ہے۔ یہ بھیک مانگنے کا پیالہ ہے، اس سے قوم کو، اس سے سماج کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری شاعری میں مقصد ہونا چاہیے، مقصدی شاعری ہونی چاہیے، ایسی شاعری جو سماج کو فائدہ مند ہو، ایسی شاعری جو ادب برائے ادب نہ ہو بلکہ ادب برائے زندگی ہو، ایسی شاعری جو زندگی کے رخوں کو متعین کرنے کا سمت دے، شاعری کے ذریعے سے پڑھنے والے کو کہ کیا کرنا ہے ایک فکر دے، ایک سوچ دے، مجبور ہو جائے کہ زندگی کے تبدیل کرنے کے لیے، زندگی کو ایک رخ پر لانے کے لیے کہ ہم گھرے بیٹھے کے بیٹھے نہ رہیں بلکہ ہم کو کچھ کر گزرنا ہے، یہ چیز اس کے ذہن میں پیدا ہو جائے۔ یہ ادب برائے زندگی ہے جس کی طرف مولانا الطاف حسین حالی اور ترقی پسند شعراء جتنے تھے، یہ سارے شعراء نے شاعری کو زندگی سے جوڑا ہے، شاعری کو شاعری کے حد تک یا ادب کے حد تک نہیں رکھا، بلکہ شاعری سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آئے، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئے، لوگوں کی زندگی میں ایک بدلاؤ آئے، اس کے لیے شاعری کہی جانے لگی۔ شاید
یہ ترقی پسند تحریک کی دین ہے کہ دوسری شاعریاں تو وجود میں آئیں لیکن قصائد ختم ہو گئے۔ البتہ الطاف حسین حالی نے قصیدے کے فارم کو استعمال کرتے ہوئے برکھارات محمد حسین آغان وغیرہ نے ایک نئی بنیاد ڈالی، مناجات لکھنا شروع کیا، مناجات بیوا اور چٹکیدات وغیرہ، کہ ایک نئی سمت دی قصیدے کو، کہ جس کے اندر مقصد ہے، جس کے اندر مطلب ہے، جس کے اندر زندگی کو کے رخ کو موڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔